کچھ لوگ بیچارے عادت سے مجبور، عقل سے عاری، تو آج بھی ہمسایہ ملک کی ہاں میں ہاں ملا کر بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کچھ نہیں کر سکا، پاکستان جناب سیز فائر کے لیے انہوں نے بلایا تھا لیکن ہو نہیں سکا۔ اور بیوقوفوں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صرف دو فردوں کی آپس میں صلح کروانی ہو نا تو اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے جناب، ان کی الگ الگ سے باتیں سننی پڑتی ہیں، دونوں کو جو ان کی مشترکات ہوتی ہیں ان کے اوپر اکٹھا کرنا ہوتا ہے، خوش کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کی یہ مان لو، وہ آپ کی یہ مان لے، تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے، آپ پرامن طریقے سے رہ سکتے ہو۔ تو میرے بھائی یہ دو ملکوں کی بات، وہ دونوں ملکوں کے نمائندگان آئے تھے، جو دونوں تھے ان کے ملک نے، ان کی ریاست نے ان کے اوپر ان کو اعتماد کر کے بھیجا تھا کہ آپ ہمارے ملک کے حق میں بہتر فیصلہ کریں۔ یار کیا وہ پہلی نشست میں ہی چند منٹوں میں ہی اپنے پورے کے پورے ملک کے مفادات کا فیصلہ دے دیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے تو ہر بات اپنی بھی نہیں مانی جاتی، کچھ مانی جاتی ہے اور کچھ منوائی بھی جاتی ہے۔ تو اگر وہ چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ ابھی 2 نشستیں باقی ہیں، جو کہہ رہے ہیں ختم، بس کچھ نہیں کر سکتا پاکستان۔ تو بیٹا بس آپ کو ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھارتی میڈیا کی ہاں میں ہاں ملا کر کے جیسے وہ ناچ ٹاپ رہے ہیں ویسے یہ ناچ ٹاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، ان کو بس ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آپریشن بریانم مرصوص میں عزتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سربلندیاں عطا فرمائی، انشاءاللہ اسی ہی طرح اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو عزت دیتا رہے گا، اور جلنے والوں جلتے رہو، انشاءاللہ پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔